ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی رو نمبر 24 کی روشنی میں حسن معاشرت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک اصل ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے معاشرت اچھی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، قطع رحمی کرنے سے، قطع تعلقی کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے اور ان کے حقوق پامال کرنے سے معاشرت خراب ہوتی ہے۔ اور فی الحال ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم سب اپنی معاشرت کی خرابی کے وبال میں مبتلا ہیں، کیونکہ گھر گھر قطع تعلقی پائی جاتی ہے، قطع رحمی پائی جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی پائی جاتی ہے، اس لیے ہماری معاشرت میں بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ہماری کوتاہیوں کا وبال ہے۔ لہذا احادیث طیبہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، لہذا کرنا چاہیے۔ اور گزشتہ منگل کو میں نے یہ ذکر تھا کہ اول تو ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے نہیں ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں، اگر اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کی کوئی مالی خدمت کرتے ہیں یا انہیں کچھ کام آتے ہیں تو وہ بھی ہم نے ادلے بدلے کی بنیاد پر اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی کریں گے، وہ ہمیں ہدیہ دیں گے تو ہم بھی دیں گے، وہ ہماری خوشی میں کام آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے، وہ ہماری غمی میں ہمارے آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ یعنی خاص خاص موقعوں کے ساتھ اور خاص خاص صورتوں کے ساتھ ہم نے یہ اچھا سلوک، یہ اچھا برتاؤ کو مخصوص کر رکھا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے کے لیے نہ کوئی شادی بیاہ مخصوص ہے، نہ کوئی غمی اور موت میت مخصوص ہے، نہ عید بقرعید اس کے ساتھ خاص ہے، نہ کوئی اور خوشی کا موقع اس کے ساتھ خاص ہے، نہ کوئی اور غمی کا موقع اس کے ساتھ خاص ہے۔
یہ تو بغیر کسی ادلے بدلے کے واسطے اللہ کے اور بغیر کسی دن تاریخ کے، بغیر کسی خاص موقع کے کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، آپ کا یہی طریقہ ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ جہاد میں اگر کافروں سے لڑائی کے بعد مال غنیمت حاصل ہو تو سب سے پہلے اس میں سے 5واں حصہ حضور کے لیے الگ کیا جاتا تھا، جس کو خمس کہا جاتا ہے۔ خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، 1/5 کو، وہ حضور کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا اور وہ حضور کا حق ہوتا تھا۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے۔ یہ حضور کے زمانے میں جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ تھا۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ الگ کیا جاتا تھا، آپ اس کے 5 حصے کرتے تھے، آپ اس کے 5 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ آپ اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے، جس سے آپ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے تھے۔ اس سے اپنے عزیز و اقارب اور آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کو دیا کرتے تھے اور ان میں اس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ایک حصہ یتیموں بیواؤں کے لیے رکھتے تھے اور ان کو پہنچاتے تھے، ایک حصہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو دیا کرتے تھے، اور ایک حصہ مسافروں کو دیا کرتے تھے۔ اس طرح 5ویں حصے کے 5 حصے کرتے تھے آپ۔ کیسا بہترین انتظام فرماتے تھے۔ اب چاہے سال میں 2 مرتبہ جہاد ہو یا 5 مرتبہ جہاد ہو، اور چاہے سال میں 1 مرتبہ بھی جہاد ہو، جب جہاد ہوتا اور مسلمانوں کو فتح ہوتی اور اس میں مال غنیمت کافروں سے حاصل ہوتا، اس کے اندر آپ کا یہ طریقہ اور آپ کی یہ سنت تھی کہ اس کے 5واں حصہ حضور کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا، پھر آپ اس کے 5 حصے کرتے تھے، اور اس طرح 5 حصے اس میں سے ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے عطا فرمایا کرتے تھے، جس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں تھا، کوئی تاریخ مقرر نہیں تھی، کوئی غمی مقرر نہیں تھی، کوئی خوشی مقرر نہیں تھی، سردی گرمی برسات مقرر نہیں تھی۔ جب اللہ پاک نے مال دے دیا، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اور اب وہ طریقہ تو نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ موجود ہے۔ اب اس طرح کا جہاد تو نہیں ہوتا جیسے حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی مال ہی سے مدد کرے۔ گزشتہ منگل کو میں بتا چکا ہوں کہ جہاں مال کی ضرورت ہو، آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق مال سے مدد کرے، جان سے مدد کرے، تسلی دے دے، اور کچھ نہیں تو خوشی کا موقع ہو تو خندہ پیشانی سے مل کر کے مبارکباد دے دیتے۔
اور خوشی میں بھی اگر آسانی سے شریک ہو سکتا ہو، اس میں کوئی ناجائز خلاف شرع کام نہ ہو تو شریک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادلے بدلے کی نیت کے بغیر موقع بموقع اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جاری رہنا چاہیے، اور ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، صلہ دینی بھی کرنی چاہیے، اچھا سلوک بھی اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ اور اصل اچھا سلوک یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ہم اچھا سلوک کریں، یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ وہ ہمارے پاس سے زیادتی کرے، ہم اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ ہم کو کبھی ٹکا بھی نہ دیں، مگر ہم حسب موقع حسب حیثیت ان کے ساتھ دینے کا معمول رکھیں، یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی کی تلقین فرمائی اللہ جل شانہ نے۔ دیکھو ایک حدیث شریف سناتا ہوں جس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی، توجہ دیں، وہ بہت اہم حدیث بیان ہو رہی ہے۔ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی، یعنی اس کا 3 باتوں پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسان حساب فرمائیں گے۔ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت ہی آسان لیں گے، اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا آنا چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آخرت کی جتنی بھی باتیں ہیں نا، آخرت کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو سخت بات ہے وہ حساب ہے۔ یہاں تو ہم جیسے کیسے اپنی زندگی گزار لیں، آخر مرنا ضرور ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وہاں جا کر کے ہمیں اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر حساب ہو گیا آسان تب تو ہو گیا بیڑا پار، اور اگر ہو گیا حساب مشکل تو پھر وہی بہت مشکل ہے۔ تو جو سب سے زیادہ خوف کی بات ہے مرنے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہونا ہے۔ حساب آسان ہو جائے تو بس کام بن گیا، اور اگر حساب سخت ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، اور ہر سخت مشکل ہے، بڑی مشکل کی بات ہے۔ اسی لیے جگر مراد آبادی کا یہ شعر مشہور ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا۔ پینے کو تو بے حساب پی لی، یعنی شراب، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا کہ کل کیا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے تو شراب کو حرام کیا تھا، تم نے کیسے پی لی، کیوں پی، تمہیں کیا جواب دوں۔ بس یہ دنیا میں ان کو جو آخرت کے حساب کا خوف لاحق ہوا، اس نے ان کو شراب پینے گناہ سے توبہ کروا دی۔ ان کے دل میں آخرت کا یہ دھڑکا تھا کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، کیا جواب دوں گا۔
تو ان کے دل میں یہ خوف آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب فرما دی۔ وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے 2 گناہوں کی توبہ کی۔ ایک تو یہی کہ میں شراب پیتا ہوں، میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے ان کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے دی۔ حضرت نے تو شراب سے بچنے کا نرم طریقہ بتلایا تھا ان کو کہ تھوڑی تھوڑی کم کرنا شروع کرو تاکہ ایک دن ختم ہو جائے اور بالکل ہی چھوٹ جائے۔ انہوں نے ایک دم ہی چھوڑ دی، جب چھوڑ دی تو بس چھوڑ دی۔ اچھا اس کی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم چھوڑنے سے آدمی کے بیمار ہونے کا تو خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو چھوڑو تاکہ چھوڑنے کے بعد اچانک کوئی اور بڑی تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ انہوں نے چھوڑ دی تو ڈاکٹروں کو بڑا فکر لاحق ہوا کہ بھئی یہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی موت کا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی اور خطرناک صورتحال پیش آ جائے۔ انہوں نے کہا بھیا آپ ایسے نہ کرو، ایک دم مت چھوڑو۔ انہوں نے کہا بہت سے وہ تو مروں گا اور تو کچھ نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ چھوڑتا ہوا مروں نہ کہ پیتا ہوا مروں۔ گناہ چھوڑنا چاہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی بھی توفیق ہمت دے دیتا ہے، اور ہر گناہ کے اندر تقریباً یہی بات ہے کہ ہم جب چھوڑنا چاہیں تو کوئی دیر نہیں رہ سکتی چھوڑنے میں، کیوں جسے کرنا ہمارے اختیار میں، چھوڑنا بھی ہمارے اختیار میں۔ خوف خدا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے، خوف خدا ہو تو ہر گناہ آدمی نے چھوڑ سکتا ہے ورنہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہیں چھوڑی تو ایک دم ہی چھوڑ دی بس۔ اور لوگوں نے کہا بھی تو کہا کہ بھائی بہت سے بہت مروں گا تو چھوڑ کر توبہ کر کے مروں گا، اور تم کہہ رہو پیتے پیتے مروں، تو پیتے پیتے مرنا اچھا ہے چھوڑ کے مرنا اچھا ہے؟ دوسرے کہتے ہیں میں داڑھی منڈاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بھی توبہ کی توفیق دے، کیونکہ داڑھی منڈانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جب داڑھی منڈا لیتا ہے تو 24 گھنٹے داڑھی منڈی بھی رہتی ہے اس کی، اور اس کا یہ گناہ سب کے سامنے ظاہر رہتا ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو جس کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ تو بعض مسلمان غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا کافروں کی دیکھا دیکھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور داڑھی منڈانے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، مرضی آئے دل چاہے رکھیں دل چاہے نہیں رکھیں، غلط ہے یہ۔ سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور کا طریقہ ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ واجب ہے۔ کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے، چاہے 2 بال ہو، چاہے 10 بال ہو، چاہے 100 بال ہو، چاہے داڑھی بھری ہوئی ہو، چاہے ہلکی داڑھی ہو، واجب ہے یہ۔ ہاں سنت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کا بھی طریقہ ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن بعض طریقے حضور کے واجب ہے، جیسے قربانی کرنے بھی تو حضور کا طریقہ ہے مگر واجب، فطرہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے مگر واجب ہے، عید بقرعید کی نماز بھی تو حضور کا طریقہ ہے مگر واجب ہے، اس لیے داڑھی رکھنا بھی واجب ہے۔ تو جگر مراد آبادی صاحب نے کہا کہ میں اس گناہ میں نہیں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توبہ کی توفیق دے دے۔ اور تیسری خواہش کا یہ اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ حرمین شریفین ایک دفعہ حاضری ہو جائے۔ گویا ان کا حال اس شعر کا مصداق تھا، پھر اس لیے آرزو ہے جینے کی، پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی، اس لیے آرزو ہے جینے کی، پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی۔ تو ان کی آرزو تھی کہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری ہو اور حج نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تینوں دعائیں انہیں قبول فرما دی، حج بھی نصیب ہو گیا اور حج سے جب واپس آئے تو داڑھی بھی پوری ہو گئی تھی، شراب سے بھی توبہ ہو چکی تھی، دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق عطا فرما دی۔
تو یہ یوم حساب کا جو خوف ہے نا، یہ ہے اصل. اور ایسے حضور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی امت میں 70,000 آدمی تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 اور ہوں گے، وہی بغیر حساب کے جائیں گے. وہ سب آگے آگے ہوں گے حضور کے پیچھے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں. ہم باقی کا حساب ہوگا، تو جن کا حساب ہوگا ان کے کسی کے ساتھ آسان، کسی کے ساتھ مشکل. تو اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آسان حساب کس طرح کا ہوگا اور مشکل حساب کس طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کتنا اہم سوال کیا حضور سے. انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور جو آسان حساب ہوگا وہ کیسے ہوگا اور مشکل حساب کیسے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور کہیں جاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملے فرمائے، جاؤ ہو گیا حساب بس. اور جس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، تمہیں ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، ہم نے تمہیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا، تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، ہم نے تمہیں صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، تم نے قطع رحمی کیوں کی تھی. فقد ہلاک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کون جواب دے گا بھائی. اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو یا زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے کتنا مشکل مرحلہ. یہاں کسی صدر وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے یا عدالت میں کسی جج کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آدمی کا پیشاب نکل جاتا ہے، بعد خوف سے آدمی کانپنے لگتا ہے. جبکہ ان حاکموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ تو رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں جو بندہ کھڑا ہوگا حساب دینے کے لیے کتنا اس کا حال خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. تو آسان حساب یہ ہے کہ بس پیشی ہوگی اور کچھ سوال جواب نہیں ہوگا. اور مشکل یہ ہے کہ سوال کر لیں اللہ پاک کہ فلاں نعمت ہم نے تم کو دی تھی، تم نے اسے کھا کر ہمارا حق ادا کیا تھا، کیا جواب دیں گے. لہذا اس حدیث میں یہ فرما رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی اس کا حساب آسان ہوگا. حسب اللہ حساب یسیرا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ سن کر کے صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے حساب آسان ہوگا اور آدمی جنت میں چلا جائے گا. قالوا وما هي یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حساب آسان ہوگا. آپ نے فرمایا بھائی جو تم کو نہ دے تم اس کو دو. ہندو رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب کبھی آپ کو کچھ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے موقع و موقع حسب توفیق حسب استطاعت ان کو دیتے رہتے ہیں. اس میں مدد کرنا بھی آ گیا، صدقہ دینا بھی آ گیا، کھانا کھلانا بھی آ گیا، کپڑے پہنانا بھی آ گیا، ہدیہ تحفہ دینا بھی آ گیا، پیسے دینا بھی آ گیا. سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، مگر ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور دن تاریخ کی پابندی نہ ہو، غم خوشی کی کوئی پابندی نہ ہو، ادلے بدلے کا کوئی خیال نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے. تو پہلا کام یہ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہو اور وہ جنت میں جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ دینے کا معمول رکھے، چاہے وہ دیں یا نہ دیں، بلکہ نہ دیں تب بھی دے. اور جو تجھ سے قضا تعلقی کرے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑے. دوسری بات یہ ہے رشتہ دار ہوتے ہیں بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور قضا تعلقی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے تمہاری
خوشی میں نہ تمہاری غمی میں، مگر یہ سب سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے. مطلب کسی نے اپنا دل صاف کر لیا، اپنا دروازہ کھول دیا اور اپنی طرف سے یہ ان سے ملتا رہتا ہے. کہیں ملاقات ہوگی، سلام کر لیا، خیریت پوچھ لی، کیونکہ جب وہ نہیں بولے گا تو یہ تو وہاں جا کے تو بیٹھنے سے رہا، بیٹھنا تو مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے، گھر پہ جانا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جب کہیں ملاقات ہوتی ہے تو اس نے قدر تعلق کی، یہ قدر تعلق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، جوڑ رکھتا ہے اس کے ساتھ. یہ ہے وہی جب یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ ہے اصل صلہ رحمی، کہ وہ دوسرے رشتے دار تو ہم سے تعلق توڑیں، قدر تعلق ہی کریں اور ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جوڑیں. اور تیسری بات یہ فرمائے کہ تیسری بات اس کے اندر یہ ہو کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کرے. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تیرے ساتھ بدسلوکی کرے، تجھے ستائے، ناحق مارے پیٹے، اور تو اللہ کے واسطے معاف کرے. اللہ فرمایا جب تو یہ تین کام کرے گا، جب تو یہ تین کام کرے گا، اللہ تعالیٰ بے رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل فرما دے گا، حساب تیرا آسان ہوگا. سوال یہ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو ہے نا، یہ گزشتہ منگل کو میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ دو واقع یاد آئے. تو ایک واقعہ تو میں نے سنا دیا تھا آپ کو، ایک واقعہ ابھی تو ساتھیوں نے یاد دلایا کہ جی وہ ایک ادھار ہے واقعہ، وہ بھی سنانا ہے. تو وہ اس حدیث سے متعلق ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں، اور وہ ان کا بعض لوگوں کا عمل ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ بس سن کر کے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں، اور اس لیے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کے بندے ہیں. بس انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا لیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی مخلوق پر شفیق و مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے مہربان ہیں. اسی لیے اتنے مہربان ہیں کہ وہ کافروں کو جو ان کو نہیں مانتے ان کو بھی کھانے کو دے رہے ہیں، پینے کو دے رہے ہیں، پہننے کو دے رہے ہیں، بلکہ ماننے والوں سے زیادہ دے رہے ہیں. کس قدر اللہ پاک کی عنایت اور مہربانی ہے. تو چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کا کچھ حصہ ان کو بھی مل جاتا ہے، تو وہ بھی مخلوق پر مہربان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ واقعہ اس سلسلے کا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ایک محلے میں رہتے تھے، اور ان کا عجیب معمول تھا کہ وہ اپنے سارے پیسے ایک تھیلی میں رکھتے تھے. اور اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے ہوتے تھے، اشرفیاں ہوتی تھیں، یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، یا دوسری دھاتوں کے سکے ہوتے تھے، بس نوٹ ہوتے نہیں تھے. تو اب سکے تو وزنی ہوتے ہیں نا بھائی، اس لیے وہ اپنے تھیلی میں بڑھ، تھیلی اچھی خاصی بھاری ہوتی تھی. اچھا جب وہ کہیں جاتے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو ایک تو تھیلی میں رکھتے تھے، وہی بقدر دو آدمی بٹوے میں رکھ دے، باقی گھر میں رکھ دے. گھر میں نہیں، جو رکھنا ہے اسی میں رکھنا ہے، سارے پیسے ان کے اسی میں رہتے تھے. اچھا پھر جب دکان پہ جاتے کوئی سودا خریدتے تو ایک دم سارے اپنی تھیلی الٹی کر دیتے، بھائی اپنے پیسے لے لے بھائی، میں نے 1 درجن انڈے لے لیے تو ایک اندر 10 درجن انڈے کے پیسے لے لے بھائی، اس میں سے لے لے. تو وہ لوگ بھی بہت احتیاط سے گن گن کر کے حضرت کے پیسے کہیں فالتو نہ آ جائے. بابا وہ بھی ڈرتے تھے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ زیادتی ہو جائے. تو وہ بڑی احتیاط سے اپنے پیسے گن کے لیتے، باقی پھر حضرت کی تھیلی میں ڈال دے. حضرت تھیلی مانی، وہ کہیں چور نے دیکھ لیا، حضرت کی تھیلی دیکھ لی کہ ارے بھائی بڑے میاں تو بڑے مالدار ہیں بھائی، ان کی تھیلی تو بڑی موٹی ہو رہی بھائی، یہ اڑانی چاہیے.
اب جناب وہ ایک دکان پر گئے اور جا کر کے انہوں نے کوئی چیز خریدی اور اسی معمول کے مطابق انہوں نے اپنی تھیلی الٹی کی اور اسے بعد اپنے پیسے لے لو گے. اس نے پیسے لیے اور باقی پیسے تھیلی میں ڈالے اور وہ حضرت کو تھمائی اور حضرت نے یہاں ٹھونکی اور ہاتھ چلے. جو ہی گلی مڑے اس نے پیچھے سے کھینچ لی حضرت کی تھیلی, پیچھے سے کھینچ لی اس نے اور بھاگا. حضرت نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, حضرت نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ بھائی کس نے میری تھیلی لی ہے, کیوں لی ہے, کیوں لے کے بھاگ رہا ہے, کیوں چھین رہا ہے میرے پیسے. وہ کچھ بھی نہیں, وہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے چلے گئے اور سیدھے اپنے گھر اور اپنے کنڈی لگائی اور اپنے گھر آ رہا. تم یہ کہتا بھائی دیکھو اس نے تو زیادتی کی نا, مگر اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ فرماتا ہے. دیکھو ان کا حال سنو, دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ میں آئے. اب حضرت اپنے گھر گیا, چور اپنے تھیلے لے کے بھاگا. اب بھاگ تو گیا مگر گلی میں سے نہ نکلے, یعنی بھاگے اور جتنا بھاگے کیا میں اپنے گھر جاؤں, جب دیکھے تو وہیں کھڑا تھا جہاں سے تھیلی چوری. یعنی وہ چور گلی میں بند ہو گیا, اسے راستہ ہی نہ ملے وہاں سے گھر جانے. اب ایک دفعہ اس نے چلا اور اپنے گھر جانے کی کوشش کرنے لگا, پھر دیکھو دوبارہ وہیں, پھر دوبارہ کوشش کی, پھر تیبارہ وہیں, پھر چوتھی مرتبہ کوشش کی, پھر چوتھی مرتبہ وہیں. اب اس کو ہوش آیا کہ یہ تو اللہ والے آدمی ہیں, میں نے حضرت کی جو تھیلی چوری کی ہے اس کی سزا ملی ہے مجھے. اب بیٹا گھر نہیں جا سکتا, چل واپس کر حضرت کو تھیلی, نہیں تو یہیں پڑا رہے گا ساری رات. اب اس کو ہوش آیا, وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا غلطی کر لی. اب وہ آیا, اب آ کر دستک دے رہا, حضرت دروازہ کھولو, حضرت دروازہ اپنی تھیلی لے لو. حضرت دروازہ ہی نہیں کھولو. اب وہ کہے کہ دروازہ تو کھول دو حضرت, میں آپ کی تھیلی دینے کے آیا. وہ تھیلی تیری ہے, نہیں حضرت تو آپ کی, حضرت نے تیری ہے. یعنی حضرت نے یہ نیت کر لی تھی جس وقت اس نے چھینی تھی کہ اللہ یہ میں نے تھیلی بھی اس کو ہبہ کر دی, یا اللہ آپ اسے پکڑیے گا نہیں. آخر اللہ اللہ کیا ان کا حوصلہ کہ اللہ آپ اس نے اتنی ضرورت سے دی ہوگی, اس کو ضرورت ہوگی پیسوں کی, یا اللہ میں نے اس کو ہدیہ دے دی, یا اللہ آپ اسے پکڑیے گا نہیں. آخرت میں اس سے گرفت نہ لیجیے فرمائے. انہوں نے چور کا ہاتھ کرتا ہے, دنیا میں یہ سزا اور آخرت میں اس کی الگ سزا اللہ بچا. یعنی اتنے شفیع و مہربان کہ چور تھیلی چھین کے جا رہا ہے اور وہ حضرت زبان سے کہہ رہے ہیں میں نے بھی دے دی, یا اللہ میں نے بھی ہبہ کر دی. لیکن اللہ پاک کو تو اپنے بندوں پر, اپنے نیک بندوں کے اوپر رحم آتا ہی ہے کہ بے شک انہوں نے معاف کر دی, مگر اللہ پاک نے پکڑ لیا اس چور. بجائے جیل میں بند ہونے کے وہ محلہ اور گلی اس کی جیل بن گئی. اب جتنا ہی وہ کوشش کرے جا ہی نہیں سکتا, جہاں چاہے پھر وہیں پھونکے آ جائے. اب اس لیے وہ گھبرا کر آیا کہ حضرت تھیلی لے لو. حضرت میری تھیلی کہاں ہے؟ تو اس نے محلے والوں کو جمع کیا, ارے بھائی حضرت کو بول کہ بلاؤ بھائی یہ تھیلی نہیں لے رہے. جب سب جمع ہوئے تو قصہ کیا ہے, اور چور بھی بتا دے رہا کہ میں نے ان سے تھیلی چھینی تھی. آخر کرتا کیا نہ کرتا مجبوراً سے بتانی پڑی کہ اصل میں چور ہوں اور میں نے حضرت کی تھیلی دیکھی تھی بہت موٹی ہو رہی, تو میں نے سوچا کہ یہ چھین لوں میں, تو میں نے چھین لی. ہمیں چھین تو لی مگر وہ میرے گھر ہی جانے کا راستہ نہیں مل رہا, تو یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اب میں حضرت سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو اور یہ اپنی تھیلی لے لو. وہ حضرت دروازہ ہی نہیں کھول رہے, اب تھیلی نہیں لے رہے, اب تھیلی نہیں لیں گے تو میں گھر کیسے جاؤں گا. تو پھر لوگوں نے کہا حضرت تھوڑی دیر مہربانی کرو دروازہ کھولو. اب حضرت نے ان کے کہنے سے دروازہ کھولا. حضرت جی اپنی تھیلی لے, بھیا میری تھیلی کہاں ہے, میں کہاں سے لے لوں. لوگوں نے کہا نہیں حضرت یہ آپ ہی کی ہے, آپ ہی کی تو ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے, یہ آپ ہی کی ہے. ارے بھائی میری نہیں ہے, میں نے اسی کو دے دی تھی. کہ حضرت ابھی آپ کو دے رہا ہے.
آپ اس کی طرف سے ہدیہ لے رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے، منت یہ تو میری نہیں ہے، تو اس کی ہو چکی، لہٰذا کچھ بھی ہو خدا کے لیے آپ لو یا بھی نہیں دے جائیں۔ جب اس نے ہدیہ دی تو پھر جا کر کے اس کو راستہ ملا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہا ہم آپ بھی ایسے ہی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو قصہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کیسا لاڈ آتا ہے کہ تم نے ہمارے بندے کو تکلیف دی، تو حدیث میں آتا ہے من آذانی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اللہ کو چاہیے، اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنا کہ کسی اللہ کے ولی کو ستاؤ، کسی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچاؤ، ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرتے ہیں۔ تو دو لوگوں کے لیے وعید ہے اعلان جنگ کی، جو آدمی سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، اور جو کسی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی اللہ کے ولی کی گستاخی نہ کرے، ان کو ایذا نہ دے، ان کو تکلیف نہ دے۔ اس نے ذرا سی تکلیف دی تھی، دیکھو باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ اب مجھے تکلیف دے گا تو یہ پکڑا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے اس کو آخرت کی عذاب سے اللہ تعالیٰ پکڑ سے بچانے کے لیے اس کو ہدیہ بھی کرتی، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے دوستوں کا خیال فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی گرفت فرما لی۔ تو یہ ہے کہ بھائی وطاف امن ظلمک، کہ جو چاہتا ہے کہ میرا حساب آسان ہو اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں، تو جو تم پر ظلم کرے تم اللہ کے لیے معاف کرو۔ تو بدلہ لینا جائز ہے، لیکن معاف کرنا افضل ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اعلیٰ درجے کا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا۔ تو بھائی جس شخص کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی، پھر سمجھ لیں، ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب فرمائیں گے اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ وہ باتیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے یہ دو فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ جو تجھ کو نہ دے تو اس کو بھی دے، اور جو تیرے ساتھ تعلق کرے تو صلہ رحمی کرے اور اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑے، اور جو تجھ کو ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ تو جو آدمی ان تین باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب آسان فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے سے معاشرت بھی انتہائی حسین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے،
خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ان 3 باتوں پر یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت سے ہم سب کا حساب آسان سے آسان فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے رحمت کے صدقے حضور کے صدقے بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ جنت میں داخل فرمانا یا اللہ ہم سب کو جو حضرات دنیا میں خواتین و حضرات جہاں دنیا میں یہ بیان سنے ہمیں بھی اور انہیں بھی یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا ہم سے کوئی حساب نہ لینا اگر حساب لینا ہی ہو تو یا اللہ اپنی رحمت سے آسان حساب لینا یا اللہ ہمارا حساب آسان لینا یا اللہ آسان حساب لینا مشکل حساب نہ لینا ہم میں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکے یا اللہ ہم سوال نہ فرمانا بغیر سوال کے یا اللہ بس ایسے ہی درگزر کا معاملہ فرمانا یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما عافیت کاملہ عطا فرما یا ارحم الراحمین جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے زبانی لکھا ہے دعاؤں کے واسطے سب کی نیک مرادیں پوری فرما سب کی نیک مرادیں پوری فرما سب کی نیک مرادیں پوری فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہمیں عطا فرما سب ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك